مولاي صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، آج کی آیات سکون سیریز میں ہم سورہ علم نشرح کی تفسیر پڑھیں گے. یہ وہ صورت ہے جو دل کو مضبوط کرتی ہے. مشکل وقت میں اللہ کی خاص مدد اور آسانی کا وعدہ ہمیں یہی صورت دیتی ہے. آئیے تسلی اور امید سے بھرپور یہ پیغام دل میں اتاریں. سورہ علم نشرح مکی دور میں نازل ہوئی. وہ دور سخت مخالفت، تکلیفوں اور پریشانیوں کا دور تھا. اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اکیلے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور یہی پیغام ہر مومن کے لیے ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک. اللہ فرما رہے ہیں، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اس سے مراد دل کا شرح صدر، یعنی وسعت، ہمت، حوصلہ، علم اور نبوت کی روشنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی ذمہ داری کے لیے وہ شرح صدر عطا کی گئی جو دنیا کے کسی انسان کو نہیں ملی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شرح صدر نبوت کے نور، حکمت اور بردباری کی شکل میں تھی. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اللہ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا. یہاں وہ بوجھ مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے بارے میں محسوس کرتے تھے. قوم انکار کرتی تھی، طعنے دیتی تھی، تکلیف پہنچاتی تھی. اللہ نے دل کو مضبوط کیا اور قدموں کو ثابت رکھا. الذی انقض ظہرک. وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑ دینے کے قریب تھا. یہ بوجھ دعوت کا، امت کی فکر کا اور لوگوں کی تکذیب کا تھا، لیکن اللہ نے اسے آسان کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ فرما رہے ہیں، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آج پوری دنیا میں اذان، اقامت، نماز، درود اور ہر عبادت میں آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر ایسا بلند کیا کہ آپ کا نام ہر جگہ عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ نے یہ بات 2 بار کہی تاکہ دل مضبوط ہو جائے. علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہی مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں دی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کبھی تنہا نہیں آتی، اللہ آسانی ضرور دیتا ہے. یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا اور امت کے لیے بھی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. جب آپ فارغ ہو جائے تو عبادت میں لگ جائیں، یعنی ایک کام مکمل ہو تو دل کو اللہ کی طرف موڑ دیں. جب تھک جائے تو عبادت سے دل کو طاقت دیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور اپنے رب کی طرف دل لگا دے. ساری امید، دعا، سوال اور بھروسہ صرف اللہ پر رکھے. یہ آیت انسان کو بتاتی ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے. تو اس صورت کی پوری روح یہ ہے کہ مشکل ختم نہیں ہوتی، لیکن اللہ طاقت بڑھا دیتا ہے. بوجھ ختم نہیں ہوتا، لیکن دل مضبوط ہو جاتا ہے. راستہ طویل ہوتا ہے لیکن امید نہیں ٹوٹتی. اللہ فرماتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس رب سے امید رکھو. تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ کہا، سب سے پہلے تو اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو شرح صدر عطا فرما، ہماری پریشانیاں ہلکی فرما، ہماری زندگی کی مشکلوں کے ساتھ آسانیاں پیدا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حوصلہ اور طاقت دے، اور ہمیں اپنے حقیقی سہارے کی پہچان عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ قرآن سے سکون چاہتے ہیں تو اس صورت کو بار بار پڑھا کریں، اللہ آپ کے دل کے بوجھ بھی ہلکے کر دے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔